بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھیل یوں ہی شروع نہیں ہوا کرتے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ایسا کردار جو چھلاوے کی طرح پوری مسلم دنیا کی عزت نفس پامال کرتا، اسکرین پر ناچتا، بیت المقدس کے گنبد پر اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے۔ ایک ایسی سیریز جس میں اسلامک کلچر کو جاہل اور بدھوں کا کلچر دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ایساسن کریڈ سیریز کے بارے میں۔ اس سیریز کے ذریعے ایک صلیبی جنگجو کا جو خاکہ پوری مسلم دنیا کے بچوں کے ذہنوں میں ابھارا جا رہا تھا، وہ نہایت ہی پاورفل تھا۔ یہ سیریز 5th جنریشن وار میں امت مسلمہ کے لیے ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ یہ بک سیریز سے ویڈیو سیریز میں کنورٹ ہوئی، پھر اسے گیم میں کنورٹ کر کے ہر گھر کی دہلیز تک پہنچا دیا گیا۔ یہ وہ سیریز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور بیت المقدس کی بے حرمتی کو دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس سوائے بے بسی کے کچھ اور نہ تھا۔ عیسائی اس سیریز سے اپنی بہادری کا کھل کر مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن شاید یہ وہ نہیں جانتے تھے کہ باطل کتنا بھی پرکشش کیوں نہ ہو، کبھی بھی انسانی فطرت کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی فطرت کے اندر اسلام موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، ایساسن کریڈ اور گیم آف تھرونز کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اچانک عالم اسلام نے ایک دھن اور اس میں ایک للکار کو سنا۔ ناظرین، ایک ارطغرل غازی وہ تھے جنہوں نے 600 سال قبل ایساسن کریڈ کا پہلا ورژن یعنی صلیب اور منگول فوجوں کو وقت کی راکھ بنایا تھا، اور دوبارہ جب ایساسن کریڈ نے میدان اور شکل بدل کر مسلمانوں کی عظمت کو تار تار کرنا چاہا تو پھر ارطغرل غازی ایک بار میدان میں موجود تھے، اور آج کی تاریخ میں ایساسن کریڈ کے ٹاپ 10 رینک سے باہر ہونے پر BBC، الجزیرہ اور وائس آف امریکہ سمیت پوری دنیا کا یہودی میڈیا ارطغرل غازی پر چڑھ دوڑا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کے خلاف ہر طرف سے چیخو پکار بتا رہی ہے کہ ایساسن کریڈ اور اسلام مخالف گیموں پر خاموشی اختیار کرنے والوں سے درد اب سہا نہیں جا رہا، جبکہ ابھی میری قوم کے بچوں نے 5th جنریشن وار میں دشمن کی طرف یونس ایمرے اور سلطان عبد الحمید ڈرامے کے ایٹم بم کو چلتے ہوئے دیکھنا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصر ترین وقت میں ارطغرل غازی ڈرامے کے بارے میں کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں انس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل AH اسلامک TV۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، یہ ڈرامہ استنبول کے ایک نواحی گاؤں ریوا میں فلمایا گیا۔ ریوا میں فلمانے کی وجہ اس کی سپر لوکیشن ہے، جہاں اس میں اونچی نیچی پہاڑیاں اور سبز میدان ہیں، وہیں بڑے بڑے جنگلات اور ندیاں بھی موجود ہیں۔ یہ استنبول کے قریب بھی ہے۔ چونکہ اس ڈرامے کی کاسٹ 5000 لوگوں پر مشتمل ہے، لہذا کسی دوسری جگہ پر شوٹنگ اور 5000 لوگوں کا لانا اور لے جانا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ناظرین، ایکٹرز آدھے پون گھنٹے میں ایئرپورٹ سے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ کسی بھی طرح فلمنگ کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے۔ ناظرین، انجن الٹان جو ڈرامے میں ارطغرل غازی کا کردار نبھا رہے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں ڈرامہ سائن کرنے کے وقت یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کتنا بڑا کام انجام دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین، شوٹنگ سے پہلے سبھی ایکٹرز کو جنگی تربیت دی گئی۔ ناظرین، اس ڈرامے میں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کاسٹ رکھنے والا ڈرامہ ہے۔ اگر اس ڈرامے کا موازنہ کیا جائے ایساسن کریڈ یا اس کے علاوہ کسی اور گیم سے، تو یہ اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتا ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اتنی کم قیمت میں یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے اور یہ ڈرامہ ابھی بھی اپنے عروج پر ہے۔ آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔